معزز طلباء، تاریخ اسلام میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ منگل کو ہم نے ان کے نام و نسب، ولادت، صفات، ان کا اسلام اور قرآن مجید میں جو آیات ان کی آراء کے مطابق نازل ہوئی، ان کی جو موافقات ہیں قرآن کے سلسلے میں، ان باتوں کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اور آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں بعض احادیث ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں جو باتیں بیان کی گئیں یا جو باتیں اس کتاب میں موجود ہیں، ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے بہت بلند مرتبے پر تھے۔ مومنانہ فراست کے حامل تھے، بصیرت کا بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا، ان کی رائے میں درستی پائی جاتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس امت کے ان لوگوں میں شامل کیا تھا جن کو محدث کہتے ہیں، یعنی جو الہام یافتہ ہوتے ہیں۔ اب آئیے بعض الاحادیث الواردہ فی فضل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں وارد شدہ بعض احادیث۔ اس سے پہلے کچھ احادیث گزر چکے ہیں، اب مزید کچھ احادیث بیان کی جا رہی ہیں جس سے ان صفات کے بارے میں مزید باتیں واضح ہوں گی یا ان پر مزید روشنی حاصل ہوگی۔ ان احادیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں ان کی عبارت کے ساتھ، اور یہ تمام احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں ہیں، صحیح حدیث میں ہیں، جن کے حوالے نیچے لکھے ہوئے ہیں، آپ ان حوالوں کو دیکھ لیں۔ الف، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کے اعتبار سے بہت قوی تھے، قوت ایمانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بینما انا نائم رأیت الناس عرضوا علی وعلیہم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص اشتره قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، یعنی آپ نے سوتے ہوئے خواب میں یہ بات دیکھی، اور انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے اور ان کے جسموں پر قمیصیں تھیں، قمیصیں وہ پہنے ہوئے تھے، ان میں کسی کی قمیص اتنی تھی جو ان کے سینے تک تھی اور کسی کی قمیص اس سے کم تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اوپر اس حال میں پیش کیے گئے کہ ان پر ایک ایسی قمیص تھی جسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی پوری طرح قمیص ان کے جسم پر تھی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس خواب کی کیا تعویل کی، کیا مطلب آپ نے اس خواب کا بیان کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دین، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے اعتبار سے بہت ہی پختہ تھے، بہت ہی مضبوط تھے، دینداری کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے۔
اور عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے اور سیاست کے اعتبار سے انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو اچھی طرح سے نافذ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا حکومت کا، اور اچھی خاصی مدت ان کو حاصل ہوئی، اور اس مدت میں انہوں نے حکومت کے ذریعے بھی اپنے دین کی تکمیل کی۔ حکومت کا جو نظام انہوں نے اپنایا اور جس طرح سے انہوں نے حکومت کی وہ ان کے دین کا ایک اہم حصہ تھا، اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے اس کا نمونہ قائم کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت قوی تھی، ان کی شخصیت میں ہیبت تھی، مرد عورتیں ان کو دیکھتے تو ان پر رعب طاری ہوتا تھا، یہاں تک کہ شیطان بھی ان سے خوف زدہ رہتا تھا، شیطان بھی ان سے خوف زدہ رہتا تھا۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جب تم کسی راستے پر چلتے ہو اور شیطان اس راستے میں ہوتا ہے تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے میں چل پڑتا ہے، یعنی شیطان پر بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ اس کا مفہوم یہ نہیں کہ وہ غلطی اور گناہ سے معصوم تھے، کیونکہ انبیاء کے لیے ہے، کیونکہ انبیاء کی لغزشوں پر اللہ تبارک تعالیٰ فوراً متنبہ کر دیتے ہیں تاکہ امت کے لیے وہ نمونہ رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے، لیکن اس بات کا امکان اس سے ختم نہیں ہوتا کہ شیطان ان کو کسی نہ کسی طرح کوئی وسوسہ ان کے دل میں ڈال سکتا۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت شیطان پر بھی طاری ہوتی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اور دین کی سمجھ کے اعتبار سے بہت ہی بلند درجے پر تھے، علم وسیع تھا اور دین کی سمجھ انہیں حاصل تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 587 احادیث روایت کی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے علم کا اتنا، یہ کتنی عظیم بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی وسعت کی طرف اشارہ کیا اپنے اس خواب کے ذریعے، اور نبیوں کے خواب حق ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اس خواب کے بارے میں آپ نے بتایا بینما انا نائم شربت یعنی اللبن حتی انظر الى الري یجری فی ظفری او فی اخباری ثم ناولت عمر قالوا فما اولته یا رسول اللہ قال العلم، میں سویا ہوا تھا، میں نے دودھ پیا، یہاں تک کہ اس دودھ کے جو اثرات ہیں میں نے محسوس کیے، یعنی اس کی طراوت، اس کی تازگی میں اپنے ناخنوں میں محسوس کر رہا تھا، اس کی تازگی میں اپنے ناخنوں میں محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے وہ پیالہ، جس پیالے سے میں نے دودھ پیا، میں نے وہ پیالہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے دودھ پیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر کی؟ تو آپ نے بتایا علم۔ دودھ اور علم نفع پہنچانے کے اعتبار سے اور تعمیر اور نشو و نما کے اعتبار سے مشترک ہے۔ جس طرح دودھ جسم کی غذا ہے، اسی طرح علم روح کی غذا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کی تعبیر علم سے کی، جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اعتبار سے بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ یعنی چوتھی بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غیرت رکھتے تھے اپنے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے معاملے میں، جو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کے معاملے میں ان کی غیرت بہت شدید تھی، اور یہ ایمان کی قوت کی دلیل ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھے اور اپنے اندر کوئی غصہ
یا پھر ناراضگی یا ناپسندیدگی محسوس نہ کرے، یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایمانی غیرت بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے فرمایا بینما انا نائم رأیتنی فی الجنہ، میں سویا ہوا تھا اور میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک محل کے جانب میں یعنی ایک محل کے پاس وضو کر رہی ہے۔ فقلت لمن هذا القصر، میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ قالوا، یعنی فرشتوں نے کہا، قالوا لعمر، فرشتوں نے کہا کہ عمر کا ہے۔ فذكرت غیرته فوليت مدبرا، میں نے ان کی غیرت کو یاد کیا اور میں واپس چلا۔ فبكى عمر وقال، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سے سنا تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے اعلیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کے معاملے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر شدید غیرت پائی جاتی تھی۔ ہاں، یعنی پانچویں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ کئی اس طرح کے واقعات ہیں، ان میں ایک دفعہ اس وقت بھی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بئر عریف، ایک باغ کا نام ہے بئر عریف، اس باغ میں تھے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تھے، یعنی دروازے پر کھڑے تھے۔ آنے والے ابو موسیٰ کو بتاتے کہ وہ اندر جانے کی اجازت چاہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اجازت دیتے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے اور وہ گھر کے اندر داخل ہوتے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بئر عریف نامی باغ کے پاس دروازے پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر جانے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، انہیں اجازت دو اور انہیں جنت کی بشارت دو۔ حدیث بالکل واضح ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اس کے علاوہ عشر مبشرہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دفعہ 10 صحابہ کو ایک ساتھ جنت کی بشارت دی تھی، اس وجہ سے انہیں عشر مبشرہ کہتے ہیں۔ واؤ، یعنی ساتویں بات یہ ہے، چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ وہ شہید ہو کر وفات پائیں گے، یعنی انہیں شہادت حاصل ہوگی۔ جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم احد پہاڑ پر تھے۔ احد پہاڑ پر وہ چڑھے ہوئے تھے کہ وہ ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا اسقط احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد ٹہر جا، ساکن ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 شہید ہیں، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور ظاہر ہے کہ شہادت ایک بہت بلند ترین منصب ہے، شہادت ایک بہت بلند ترین منصب ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ یہ حدیث واضح طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی دلیل ہے، اور یہ ساری حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، یعنی حدیث بالکل اس درجے کی ہیں جن کی صحت کے بارے میں اہل علم کا اتفاق ہے۔ اس سیرت کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں اور بیعتہ بالخلافہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ مورخین کی عادت ہے کہ جب وہ کسی کی سیرت لکھتے ہیں تو پہلے ان کے نام، نسب، صفات اور بعض دیگر حالات ان کا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی زندگی کے دوسرے حصوں کی طرف آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی طرف انہوں نے مختصر اشارہ کیا کیونکہ اصل چیز ان کی خلافت کا ذکر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو ذکر ہے اصل اس سیرت کا مقصد ہے، تو جو باتیں بیان کی گئی وہ ان کی سیرت کا ایک حصہ تھی۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کی بیعت،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب بیمار ہو گئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ اس مرض میں وہ وفات پا جائیں گے، تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے بعد وہ کس کو خلیفہ بنائیں۔ اس سلسلے میں وہ صحابہ کرام سے بہت اچھی طرح واقف تھے اور یہ جانتے تھے کہ کون ان کے بعد اس منصب کو صحیح طور پر سنبھال سکتے ہیں اور اس امت کو کس کے ذریعے فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور کون اس کے قابل اور لائق ہے اور کون اس کے مستحق ہے اور اس کے اہل ہیں۔ لیکن انہوں نے مشاورت کی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی اس سلسلے میں کوئی رائے دیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں میرے بعد خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اس سلسلے میں آپ کی رائے ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے بارے میں میری رائے اس سے زیادہ اچھی ہے، یعنی میں اس کی تائید کرتا ہوں، ان کے بارے میں میری جو رائے ہے وہ یہ کہ وہ اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی رائے بتائیے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس منصب کے لیے وہ سب سے بہتر ہے اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور ہم میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسید بن حضیر، سعید بن زید رضی اللہ عنہما اور بہت سے مہاجرین اور انصار سے مشورہ کیا۔ البتہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت کی سختی کا ذکر کیا۔ عمر کو خلیفہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے ان کی سخت گیری کے بارے میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بٹھاؤ، کیونکہ بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ جب اٹھا کر بٹھایا تو گیا تو کہنے لگے کہ کیا مجھے اللہ تعالیٰ وہ شخص بہت ہی برا ہوگا جو تمہارے بارے میں ظلم کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا کہ میں نے تیرے بندوں میں جو سب سے بہتر شخص ہے اس کو میں نے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سختی کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس لیے کہ میں نرمی کرتا ہوں، جب ان پر خلافت کی ذمہ داری آئیں گی تو خود بخود وہ سختی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا، ایک جماعت کے سامنے، کہ میں اپنے بعد جس کو خلیفہ بناؤں گا کا اقرار کیا، جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی، بلکہ اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پیر کے دن 22 جمادی الاخری کو ہوئی، 22 جمادی سن 13 ہجری میں 23 جمادی الاخری کو ان کی تدفین عمل میں آئی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام انہوں نے خود پیش کیا اور اس کے بارے میں مہاجرین اور انصار میں سے جو کبار صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا اور تمام صحابہ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ اپنے بعد وہ جس کو پسند کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا انہوں نے جو طریقہ سب سے بہتر تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کیا۔ اور واقعی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یقیناً عظیم شخصیت تھے کہ ایک ایسے وقت جب کہ وہ سخت تکلیف میں تھے اور بیمار تھے لیکن انہیں امت کی فکر تھی، اور وہ اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ اگر وہ اس معاملے کو اسی طرح چھوڑ جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ میں اختلاف ہو جائے اور امت منتشر ہو جائے۔ لہذا اس فکر کے پیش نظر انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنی اس مرض کی تکلیف کے باوجود بھی وہ خلافت کے مسئلے کو حل کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کا کام جاری رکھ سکے۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر واقعی بہت ہی ثواب پر تھی اور واقعی درست تھی۔ انہوں نے ایک ایسی شخصیت کو خلافت کے لیے منتخب کیا جو تمام صحابہ میں اس کی سب سے بڑھ کر اہلیت رکھتی تھی، اور وہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور خلیفہ بنائے جانے کے بعد انہوں نے بہت سے عظیم اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنے بعد واقعی امت کے سب سے عظیم اور سب سے مضبوط اور سب سے قوی شخصیت کو اس منصب کے لیے منتخب کیا، اور تاریخ کو ایک ایسی شخصیت حاصل ہوئی کہ تاریخ اسلام میں پھر جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ جب جزیرے عرب کے باہر نکلے تھے تو وہ عراق میں اور شام میں بہت دور تک ان کے قدم مضبوطی کے ساتھ وہاں رک نہیں سکے تھے۔ پہلی مرتبہ وہ جزیرے عرب کے باہر نکلے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جو وقت تھا وہ بھی بہت مختصر تھا، تو جن علاقوں کو انہوں نے فتح کیا تو ان میں سے کچھ علاقے پھر ان لوگوں نے، عراق اور شام والوں نے واپس لے لیے تھے۔ تو اس طرح مضبوطی ابھی مسلمانوں کے حملوں میں یا مسلمانوں کی پیش قدمی مضبوطی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے قدم مری کر لیا بلکہ اس سے بہت آگے تک بڑھ گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ذکر کے دور لیکن فوجیں انہوں نے بہت زیادہ اکٹھے کر لی ہیں ہتھیاروں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے مدد طلب کرنے کے لیے وہ مدینہ پہنچے، لیکن اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھے، لہذا وہ وہاں رک گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تو انہیں کوئی مدد نہیں کی، البتہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مصنع ابن حیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق جانے سے پہلے جب یہاں موجود تھے تو اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو توجہ دلائی مدد کے لیے، 1 دن 2 دن، لیکن لوگ آگے نہیں بڑھے۔ تیسرے دن پھر اس بات کا ذکر کیا، مصنع ابن حیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی، لیکن پھر بھی اس کے کچھ خاص اثرات نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ابو عبید بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو عبید بن مسعود ثقفی رحمہ اللہ آگے بڑھے اور انہوں نے لوگوں کو توجہ دلائی، تو پھر بہت سے لوگ تیار ہو گئے۔ اس کے بعد مصنع ابن حیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق چلے گئے، تو ان کے بعد ابو بکر صدیق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی ایک فوج کو تیار کیا، اور ان کا کمانڈر ابو عبید ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ لوگوں نے کہا کہ کاش کہ آپ کسی صحابی کو مقرر کرتے کمانڈر کے طور پر، تو عمر زمان میں پیش قدمی کی ہے، دین کی نصرت میں پیش قدمی کی ہے، لیکن میں یہاں کمانڈر اسی کو بناؤں گا جنہوں نے اس موقع پر پیش قدمی کی، جو اپنی مرضی سے سب سے پہلے تیار ہوئے۔ لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت سی باتوں کی، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ صحابہ کا احترام کرنا، اور اس میں حائثہ رضی اللہ تعالیٰ جو وہاں کے علاقے میں پہلے پہنچ چکے تھے، اس مقام سے واقف تھے، انہوں نے بھی ان کی کمانڈر کو تسلیم کیا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو عبید رحمہ اللہ کو کمانڈر بنا کر بھیجا تھا۔ ابو عبید رحمہ اللہ مصنع ابن حیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر مل گئے۔ عمر ابن خطاب نے وہاں بھی لکھا ابو عبیدہ رحمہ اللہ کو، جو وہاں کمانڈر تھے، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جو فوجیں عراق سے شام گئی تھی ان کو واپس بھیج دو مصنع ابن حیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو یہ فوجیں بھی واپس آ گئی۔ اس کے بعد یہ آگے بڑھتے رہے۔ سب سے پہلے نمارق کے مقام پر ایرانیوں کے ساتھ ان کی مد بھیڑ ہوئی، اور انہوں نے ایرانیوں کو شکست دی، اور بھی مقام پر شکست دیتے گئے اور حیرہ کی طرف آگے بڑھتے گئے۔ حیرہ کو پہنوں نے، لیکن پھر وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس مقام پر ایرانیوں نے بہت بڑی تیاری کی، اندر تھا بہت بڑی فوج انہوں نے تیار کی، اور ہاتھیوں کا ایک لشکر بھی اپنے ساتھ تیار کیا جن کے گلے میں گھنٹیاں تھیں۔ ہاتھیوں کا لشکر تھا جن کو باقاعدہ جنگ کے ماحول کی تربیت تھی، اور ان کے گلے میں گھنٹیاں تھیں۔ اور یہ نہر سویج رحمہ اللہ نے کہا
کہ وہ موت پر ہم سے زیادہ جری نہیں ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی بہادری اور ان کی شجاعت کے خلاف سمجھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان پل کے اس پار جائیں گے، اور یقیناً یہ ان کا اجتہاد تھا اور مسلمانوں کو اس سے نقصان ہوا، کیونکہ مسلمان کو پشت پر ایک نہر تھی جس پر ایک چھوٹا سا پل تھا اور جس کی وجہ سے جگہ انہیں تنگ ہو گئی، پیچھے نہر اور سامنے فوج اور جگہ کی تنگی۔ بہرحال جب جنگ کا آغاز ہوا تو ایرانیوں کے جو ہاتھی تھے ان کے گلے میں گھنٹیاں تھی جس کی وجہ سے مسلمان کے گھوڑے بلٹ گئے، لیکن پھر بھی ہاتھیوں کی وجہ سے اور ان کی گھنٹیوں کی آواز کی وجہ سے یہ صورتحال دیکھی، گھوڑے سے اتر پڑے اور بہت سے مسلمان بھی گھوڑے سے اتر پڑے، آگے بڑھے، لیکن ظاہر ہے کہ سامنے ہاتھی تھے، تو انہوں نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کے رسیوں کو کاٹ دیں اور ان کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں سوار ان کو قتل کر دیں۔ لہذا سب سے پہلے یہ آگے بڑھے، ہاتھی پر جو سوار انہوں نے گرا دیا، اسے قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہاتھیوں کا جو دباؤ تھا مسلمانوں پر ختم نہیں ہوا، تو کچھ مسلمانوں نے مشورہ دیا کہ ہاتھیوں کی سونگ کو کاٹ دیں گے، اس طرح وہ قتل ہو جائیں گے۔ تو مصنف ابن حیث ابو عبید رحمہ اللہ نے ہاتھیوں کے سونگ کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہاتھی کے نلغے میں آ گئے، ہاتھی وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے بھائی آگے بڑھے اور انہوں نے اسلامی فوج کا جھنڈا اٹھایا، کمانڈری کی، اور وہ بھی ہاتھی کے اسی طرح پیروں کے آگے آ گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یکے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے، بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، اور کچھ مسلمان پل کے اس پار جانے لگے تو ایک صحابی نے پل کو کاٹ دیا۔ یہ بھی ان کی طرف سے ایک اجتہاد تھا، انہوں نے سوچا کہ پل کاٹیں گے تو مسلمان مضبوطی کے ساتھ میدان میں ٹہرے رہیں گے اور جنگ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن اس موقع پر یہ درست رائے نہیں تھی۔ لہذا جب وہ مسلمان بہت ہی سخت ترین مشکلات میں گھر چکے تھے اس جنگ کے موقع پر، اور اس آدمی کو لایا گیا جس مقام کے بارے میں بہت تجربہ رکھتے تھے اور پہلے وہ یہاں کمانڈر رہ چکے تھے، آخرکار انہوں نے کمانڈری سنبھالی، امارت ان کے سپرد کر دی گئی اس جنگ کے موقع پر، اور اس نازک موقع پر انہوں نے اچھی طرح اسے سنبھالا۔ اس آدمی کو لایا گیا جس نے پل کاٹا تھا، پوچھا تو کہا کہ میں نے اسی لیے کاٹا تھا کہ مسلمان نہ بھاگیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت سے مسلمان نہر میں گرنے کی وجہ سے فوت ہوئے، آگے دشمن تھا اور ہاتھیوں کی وجہ سے آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا، اور پیچھے یہ نہر تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے پل کو جوڑنے اور اسے بنانے کا حکم دیا، پل جوڑا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے مسلمان کو اطمینان دلایا کہ اس پل کو پار کرتے ہوئے پیچھے ہٹو، لیکن ہم میدان سے نہیں ہٹیں گے۔ وہ کچھ جانبازوں کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے، کیونکہ جنگی تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ جب دشمن سے اس وقت مقابلہ کرنا ممکن نہ رہے تو پیچھے ہٹا جائے تاکہ پھر سے تیاری ہو سکے اور صحیح طور پر مسلمان جنگ کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ 4000 مسلمان شہید ہوئے، اگرچہ کہ مسلمان سخت ترین حالات میں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے 6000 دشمنوں کو قتل کر دیا تھا ان کے فوج کا جو اس جنگ میں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نازل ہو ابو عبید پر، اگر وہ مجھ سے ہدایت مانگتے یعنی مجھ سے رہنمائی مانگتے تو میں ایک مضبوط فوج ان کے لیے ثابت ہوتا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس بارے میں اگر وہ مجھ سے اس بارے میں رہنمائی مشورہ کرتا۔ یہ جو جنگ ہوئی معرکۃ الجسر کے نام سے مشہور ہے اسلامی تاریخ میں، معرکۃ الجسر، کیونکہ پل کے پاس ہوئی تھی تو یہ پل ہی کے نام سے منسوب ہے، اسے معرکۃ الجسر کہا جاتا ہے، اور یہ شعبان کے مہینے میں 13 ہجری میں ہوئی، اور مسلمانوں نے بہت سے موقعوں پر ان پر فتح پانے کے بعد یہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ایک بڑا نقصان ہوا تھا جو اس موقع پر ہوا تھا، جس کو ہم معرکۃ الجسر کہتے ہیں، معرکۃ الجسر کہتے ہیں۔ اس کے بعد کے جو حالات ہیں انشاءاللہ ہم ان کا اگلے ہفتہ مطالعہ کریں۔